السلام علیکم جی۔ سینیٹر اعظم سواتی کے ساتھ بھی بری طرح تشدد کیا گیا۔ اسی طرح کے واقعات پچھلے 6 ماہ سے جاری ہیں، جن میں عمران خان کے چیف آف سٹاف شہباز گل، صحافی ایاز ضمیر اور صحافی عمران ریاض خان شامل ہیں۔ یہ واقعات کب رکیں گے، اس کا اندازہ لگانا بھی بہت مشکل ہے۔ اعظم سواتی نے الزام لگایا کہ انہوں نے ایک طاقتور آدمی کے خلاف ٹویٹ کیا تھا، جس وجہ سے رات کو 3 بجے FI والوں نے ریڈ کیا اور ان کو گھر سے گھسیٹتے ہوئے لے گئے، اور پھر ان پہ ایک تشدد ہوا جو ان کو ننگا کر کے تشدد کیا گیا، اور تشدد کرنے والے لوگ FI والے نہیں بلکہ کچھ ایجنسیوں کے تھے۔ سوادی صاحب، کیوں آپ کو گرفتار کیا گیا؟ کیا آپ پہ ایلیگیشن لگا ہے؟ ایلیگیشن تو آپ کو معلوم ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کوئی نہیں، فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی کوئی نہیں، آئین کی خلاف ورزی کوئی نہیں، صرف ایک نام دیا ہے باجوہ کا، اور یہ خلاف ورزی نہیں، کس نے گرفتار آپ کو کس نے کیا ہے؟ یہ FIA نے۔ کس کیس میں؟ نہیں FIA، لیکن ایجنسیوں نے مجھ پہ جو تشدد کیا گیا ہے وہ ایجنسیوں نے کیا ہے۔ تو گرفتار کس جرم میں کیا ہے؟ کپڑے نکالے گئے ہیں پارلیمنٹیرین کے، قوم اور ملک کو بتا رہا ہوں کہ تمہارا حشر یہ ہوگا۔ آپ کو گرفتار کس جرم میں کیا گیا؟ قانون کی پاسداری نہیں۔ سوادی صاحب، کس جرم میں گرفتار کیا گیا؟ ٹویٹ کرنے پہ۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان میں ایک سینیٹر کو سرعام اٹھا کے تشدد کا نشانہ بنا دیا جائے تو وہاں پہ ایک عام پاکستانی کی کیا حیثیت ہے؟ پاکستانی میڈیا ڈر کی وجہ سے اعظم سواتی والے معاملے کو اس طرح اٹھا نہیں پایا جس طرح ایک سنجیدہ معاملے کو اٹھانا چاہیے تھا، لیکن ایک امریکن اخبار نے یہ خبر شائع کی کہ ایک پاکستانی سینیٹر کو آرمی چیف کے خلاف ٹویٹ کرنے پہ گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اب یہ خبر شائع ہونے کے بعد پوری دنیا میں پاکستان کا امیج کتنا متاثر ہوا ہوگا، اس چیز کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اعظم سواتی نے جب تشدد کے خلاف جج کو درخواست دی تو جج نے ایک میڈیکل بورڈ بنایا۔ میں آپ کو وہ میڈیکل بورڈ کی رپورٹ سکرین پہ دکھاتا ہوں۔ یہ جو رپورٹ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس کے مطابق اعظم سواتی پہ کوئی تشدد نہیں ہوا۔ جب رپورٹ میڈیا میں آئی تو اس رپورٹ پہ 17 اگست کی ڈیٹ لکھی تھی، مطلب یہ کہ یہ رپورٹ کسی اور کی تھی جس کو ایڈٹ کر کے عدالت میں جمع کرایا گیا تھا۔ اس سے پاکستان کے جسٹس سسٹم کے ساتھ ہیلتھ سسٹم بھی بری طرح ایکسپوز ہوا۔ جو ٹویٹ اعظم سواتی نے کی، اس سے بھی خطرناک الزامات کچھ دن پہلے اعتزاز حسن صاحب نے لگائے تھے، لیکن نہ ان پہ کوئی مقدمہ بنا، نہ ان کو گرفتار کیا جا سکا، اور نہ ان پہ کوئی تشدد ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعظم سواتی ایک کمزور سینیٹر ہیں اور اعتزاز حسن ایک طاقتور آدمی ہے۔ دوسری طرف آج یہ خبر آئی کہ اعتزاز حسن کو پیپل پارٹی نے پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ اعتزاز حسن نے آرمی چیف کے خلاف بیان دیا۔ یہاں بہت بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا اعتزاز احسن کو پارٹی سے فارغ کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کی ہائی کمان کا یہ فیصلہ ہے۔ آصف زرداری، بلاول بھٹو کی بھی حتمی منظوری اس میں شامل ہے۔ اعتزاز احسن کو انتظامی طور پر فارغ کرنے کے لیے صوبائی قیادت کو یہ ٹاسک بھی سونپ دیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننا، نہیں تو پیپل پارٹی پہ کسی طرف سے دباؤ ہے کہ اعتزاز حسن کو پارٹی سے نکالا جائے۔ اور ویسے میں پیپل پارٹی والوں کو بتا دوں کہ جس طرح کا بیان اعتزاز حسن نے دیا ہے، بالکل اسی طرح کا بیان آصف زرداری کچھ سال پہلے دے چکے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کی ہمت ختم ہو گئی اور وہ سیدھا 1.5 سال کے لیے دبئی بھاگ گئے۔ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے آج اسلام آباد میں جیالوں سے دھواں دھار خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کردار کشی چھوڑ دو، ہم نے کردار کشی کی تو سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ ہماری آرمی ہے، آپ کو 3 سال رہنا ہے پھر چلے جانا ہے۔ آصف زرداری نے کہا کہ تنگ کرنے کی کوشش کی تو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ پیپل پارٹی نے زرداری کو اس ٹائم پارٹی سے نہیں نکالا، تو اب اعتزاز حسن کے ساتھ ایسا کیوں؟ بابو بھائی ایسا ڈائریکٹ بابو تیرا تو گیم بجانا پڑے گا۔ نون لیگ اور پیپل پارٹی پہ یہ الزامات ہیں کہ انہوں نے عمران خان کی حکومت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر گرائی اور اپنی اکثریت نہ ہونے کے باوجود حکومت بنا لی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی کی اس وقت ملک میں حکومت ہے، لیکن فیصلے کہیں اور سے ہو رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستانی عوام کب تک یہ چیزیں برداشت کرتی رہے گی۔